بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ ایپیسوڈ 23۔ اولمپس کے بھیس میں موٹے کپڑے کا سیاہ چوغا پہنے میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو ملکہ نے مجھے دیا تھا۔ ہاتھی دانت کی منقش کرسی پر بیٹھا میں کمرے کی سجاوٹ اور ساز و سامان کو دیکھ رہا تھا۔ چھت سے ٹنگے ہوئے بلورین جھاڑ فانوس جن میں خوشبودار تیل جل رہا تھا، خوبصورت سراہیاں اور نازک نازک جام، اور ملک شام کے قالین دیکھ دیکھ کر وادی موت کے مقبرے کے وہ شب و روز یاد آ رہے تھے جو میں نے تنہائی اور کھردرے فرش پر سو کر گزارے تھے۔ میں خیالات میں گم بیٹھا تھا اور دروازے کے قریب بوڑھی انا آتوا قالین کے ایک ٹکڑے پر گٹھری بنی سو رہی تھی۔ آتوا کے سوائے اب دنیا میں میرا کوئی نہ رہا تھا۔ اس نے بچپن میں بھی میری خدمت کی تھی اور اب میرے سارے گناہوں کو نظر انداز کرنے کے بعد میرے ساتھ سکندریہ چلی آئی تھی۔ ہر آدمی بھولا چکا تھا، لیکن آتوا میری ہمدرد اور غم خوار رہی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں کچھ نہ کر سکتا۔ 9 سال، پورے 9 سال بعد میں دوبارہ اسی منحوس شہر سکندریہ میں آیا جہاں پہلے قسمت مجھے دھوکہ دے گئی تھی، لیکن اس دفعہ میں پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ اس دفعہ میں ناکام ہونے نہیں آیا تھا، اس دفعہ میں کلوپترا کی قسمت بن کر آیا تھا۔ اس دفعہ فتح میری ہونے والی تھی، کلوپترا کی نہیں۔ اور پھر بھی صورتحال کتنی مختلف تھی، اور میں اس کہانی کا کوئی اہم کردار نہ تھا جس کا انجام فتح و کامرانی تھی۔ اب یہ کہانی میرے گرد نہیں گھومتی تھی کہ اب میں تلوار سمان تھا جو انصاف کے ہاتھ میں ہو۔ میں ہرماسیس نہیں بلکہ انتقام کی تلوار تھا جو دیوتاؤں نے بلند کی تھی۔ اب میں مصر کو آزادی نہ دلا سکتا تھا، اب میں فرعون نہ بن سکتا تھا۔ مصر ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہرماسیس بھی مسلسل بدلتے ہوئے اور ہنگامہ خیز واقعات کا دھارا اس زبردست سازش کو غرق کر چکا تھا جس کا محور میں تھا۔ لوگ اس سازش کو بھلا چکے تھے۔ میرے اجداد کی تاریخ پر ماضی کا دبیس پردہ پڑ چکا تھا۔ مصر کی درخشاں تہذیب آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ فرعونہ کا صرف نام رہ گیا تھا۔ مصر کے دیوتاؤں کے عروج کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ مصر کے قدیم باشندوں کی اولاد غلام تھی اور غلام رہے گی۔ دیوتاؤں کا مصر، فرعونہ کا مصر اور اہرام کا مصر۔ اب مصریوں کا زمانہ نہ رہا تھا۔ میں رومی گدھوں کی آواز سن رہا تھا جو اب مصر پر قبضہ کرنے والے تھے۔ اب مصر کبھی آزاد نہ ہوگا۔ اس کی قسمت پر غلامی کی نہ ٹوٹنے والی مہر لگ چکی تھی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ آخر کار میں خیالات سے چونکا، آتوا کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا اور اس سے کہا کہ وہ آئینہ لائے تاکہ میں اپنی صورت دیکھ کر معلوم کر سکوں کہ میں کتنا بدل گیا ہوں۔ اور آئینہ میں نے دیکھا، مرجھایا ہوا بے رونق چہرہ جس پر کبھی مسکراہٹ نہ آئی تھی، منڈا ہوا سر، پھیلی ہوئی زردی مائل آنکھیں، تھوڑی کے دونوں طرف 2 گہری قوسین جو پرہیزگاری کی نشانی تھی، چہرے پر تھکن اور بیزاری کے آثار، آنکھوں میں اداسی، لمبی داڑھی اور پتلے پتلے ریشہ دار ہاتھ جن کی پشت پر نیلی نیلی رگیں ابھر آئی تھیں، اور کمر خمیدہ۔ وقت، غم اور ریاضت نے مجھے بالکل ہی بدل دیا تھا۔ تو یہ تھا میں، ہرماسیس مصری، جو کبھی خوبصورت اور طاقتور رہا تھا، جس کے چہرے سے کبھی روب اور شانہ جلال عیاں تھا۔ بظاہر میں بدل گیا تھا، بظاہر میں نحیف و نزار تھا، لیکن اب بھی مجھ میں پہلے کا سا جوش تھا، اور اب بھی میرے دل میں وہ آگ بھڑک رہی تھی جو میری بربادی کا اصلی سبب تھا۔
میں بدل چکا تھا، پھر بھی میں نہ بدلا تھا۔ زمانے اور غموں نے میرا ظاہری رنگ و روپ بدل دیا تھا، لیکن وہ میری روح نہ بدل سکے۔ نہیں، کوئی طاقت انسان کی روح نہیں بدل سکتی۔ موسم آئیں اور گزر جائیں، امید ایک پرندے کی طرح پرواز کر کے ظلمتوں میں گم ہو جائے، خیالات اور تصورات غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنوں کی طرح بے جان اور ٹھنڈے ہو جائیں۔ زمانے اور غموں نے میرا ظاہری رنگ و روپ بدل دیا تھا، لیکن وہ میری روح نہ بدل سکے۔ نہیں، کوئی طاقت انسان کی روح نہیں بدل سکتی۔ موسم آئیں اور گزر جائیں، امید ایک پرندے کی طرح پرواز کر کے ظلمتوں میں گم ہو جائے، خیالات اور تصورات غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنوں کی طرح بے جان اور ٹھنڈے کیوں نہ ہو جائیں۔ قسمت پانی کے ریلے کی طرح ہمارے پیروں تلے سے نکل جائے، بڑھاپا رات کے اداس اندھیرے کی طرح ہم پر رینگ آئے۔ ہاں، میں دیکھوں قسمت کے چکر کے ساتھ بندھے ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ مختلف مزے چکنے پڑتے ہیں۔ کبھی ہم بادشاہ بن کر حکمرانی کرتے ہیں اور کبھی غلام بن کر خدمت۔ کبھی ہم محبت کرتے ہیں، کبھی نفرت، اور کبھی ہم پھلتے پھولتے ہیں اور کبھی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان چکیوں میں پسنے کے بعد بھی ہم ایک سے رہتے ہیں، ہماری روح نہیں بدلتی، اور یہ قدرت کا ایک عجوبہ ہے۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آتوا، دروازہ کھول دو، میں نے کہا۔ آتوا نے دروازہ کھول دیا اور ایک عورت جو یونانی لباس میں تھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ شارمن تھی، پہلے ہی کی طرح خوبصورت چہرے پر اداسی منجمد تھی، اور اس اداس چہرے نے اسے اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ آتوا نے اس کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ شارمن میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ بڑے میاں، اس نے کہا، مجھے حکیم اولمپس کے پاس لے چلو، میں ملکہ کا ایک خاص پیغام لائی ہوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر شارمن کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ بہت دیر تک میری صورت تکتی رہی اور پھر دفتن کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یقیناً، اس نے سرگوشی میں کہا، تم وہ نہیں ہو جسے کبھی تم نے چاہا تھا۔ میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ ہاں شارمن، میں وہی ہرماسیس ہوں جس سے کبھی تمہارے بے وقوف دل نے محبت کی تھی۔ میں ہرماسیس ہوں، لیکن وہ ہرماسیس جس سے تم نے محبت کی تھی مر چکا ہے، اور اب تمہارے سامنے مصر کا زبردست عالی حکیم اولمپس کھڑا ہے۔ ہرماسیس، تم اپنے علم کے باوجود عورت کے دل کو نہیں سمجھ سکتے۔ محبت ظاہری حسن نہیں دیکھتی، وہ تو دل دیکھتی ہے۔ محبت جسم کا نہیں، دل کا سودا ہوتا ہے۔ عورت ایک دفعہ جس سے محبت کرتی ہے، مرتے دم تک اسی سے محبت کرتی رہتی ہے، اور میں ایسی ہی عورت ہوں۔ ہرماسیس، میں نے تم سے محبت کی تھی اور اب کسی دوسرے مرد سے نہ کر سکوں گی۔ تمہاری یاد میں پوری عمر کنواری ہی رہوں گی۔ اور وہ خاموش ہو گئی، اور چونکہ شارمن کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے میں نے سر جھکا لیا۔ حالانکہ اسی عورت کی احمقانہ محبت نے ہمیں اور مصر کو تباہ کیا تھا، لیکن پھر بھی میں شارمن کا مشکور تھا اور دل سے اس کی محبت کی قدر کرتا تھا۔ جب دنیا میں میرا کوئی نہ رہا، اور جب میں تباہ ہو چکا تھا، اور جب میری شکل و صورت بگڑ چکی تھی، تب بھی شارمن مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ہاں، میں اس عورت کی محبت کی قدر کرتا ہوں، اس محبت کی جس کی خاطر شارمن وہ سب کر گزری جو کوئی دوسری عورت نہ کر سکتی تھی۔ ہرماسیس، میں مشکور ہوں کہ میری محبت کی یہ باتیں سن کر تم خاموش رہے۔ ہرماسیس، طرطوس سے رخصت ہوتے وقت جو تم نے زہریلے نشتر چلائے تھے، ان کی چبھن میں اب بھی دل میں محسوس کر رہی ہوں، اور اب میرا دل ایسا کمزور و ناتواں ہو چکا ہے کہ کسی طرح کی بھی تلخ کلامی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں احسان مند ہوں کہ تم خاموش رہے۔ دیکھو ہرماسیس، میں اپنے اس وحشیانہ جذبے کو دور کیے دیتی ہوں، اور اس نے ہوا میں یوں ہاتھ ہلائے جیسے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو پیچھے دھکیل رہی ہو۔ ہرماسیس، اب میری محبت تمہیں پریشان نہ کرے گی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ میرے دل سے نہ جائے گی۔ میری یہی خوش قسمتی کیا کم ہے
کہ میں نے مرنے سے پہلے تمہیں دیکھ لیا۔ تمہیں یاد ہے ہرماسیس، میں نے درخواست کی تھی کہ تم اپنے ہاتھوں مجھے قتل کر دو، لیکن تم نے کہا تھا کہ میں زندہ رہوں گی اور سال بسال اپنے گناہوں کا تلخ ثمر پاتی رہوں گی۔ ہاں یاد ہے شارمن، اور میں نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت لی۔ کاش کہ تم جان سکتے کہ میں نے کتنے غم مسکرا مسکرا کر برداشت کر لیے ہیں۔ اگر تم میرے دل میں جھانک سکتے تو یقیناً تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ تاہم مجھے غلط اطلاع نہیں ملی شارمن۔ مجھے کہنے دو کہ کلوپترا کی خادماؤں میں سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی تصور کی جاتی ہو۔ سچ کہنا، قیصر اقتادیانوس نے یہ نہیں کہا کہ وہ کلوپترا کی خادماؤں شارمن اور ایراس کے لیے جنگ کر رہا ہے، ورنہ اسے کلوپترا اور اینتھنی سے پرخاش نہیں۔ ہاں یہ سچ ہے، اور اگر مجھے اپنے وعدے اور قسم کا پاس نہ ہوتا تو میں قیصر کے پاس چلی جاتی۔ میں اس عورت کی خدمت کرنے پر مجبور تھی جس نے تم کو مجھ سے چھینا اور مصر کو غلام بنا رکھا، اور ہرماسیس یہی میری سب سے بڑی سزا تھی۔ میں کلوپترا کی خدمت کرتی تھی، لیکن کس طرح یہ میرا دل ہی جانتا ہے، یا پھر دیوتا۔ جواہرات، دولت کے انبار، عیش پرستوں کے سامان مجھے خوش نہیں کر سکتے۔ میری خوشیاں تو چھین چکی ہیں ہرماسیس۔ میں تنہائیوں میں رویا کرتی تھی، لیکن جب اینتھنی اور کلوپترا کے سامنے جاتی تو پھر ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ اور چہرے پر خوشی اور سکون پیدا کر لیتی، اور تم نہیں جانتے کہ اس کے لیے مجھے اپنے دل پر کتنا جبر کرنا پڑا تھا۔ میں اس امید کے سہارے جی رہی تھی کہ کبھی ان دونوں کو مردہ دیکھ سکوں گی اور پھر مر جاؤں گی، کیونکہ زندگی میں اب میرے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں شارمن کہ تم اپنی قسم پر قائم ہو، چنانچہ خوش ہو جاؤ کہ اب انتقام کا وقت دور نہیں رہا۔ ہاں میں اپنی قسم پر قائم ہوں۔ میں تمہارے انتقام کی اور کلوپترا کی بربادی کی راہ تیار کرتی رہی ہوں۔ میں نے ہی اینتھنی کی نفسانی خواہشات اور کلوپترا کے حسد کو ہوا دی تھی۔ میں نے کلوپترا کو مشورہ دے کر اینتھنی کو ابھارا تھا کہ وہ اپنی بیوی اقتادیہ کو طلاق دے دے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ میں نے ہی خفیہ طور پر قیصر کو کلوپترا اور اینتھنی کی عیاشیوں کی خبر پہنچائی تھی۔ اور اب دیکھو حالات یوں ہیں۔ دیکھو، یہ تو تم جانتے ہو کہ راس اختیوم کی جنگ میں کیا ہوا تھا۔ جنگ زوروں پر تھی اور فتح اینتھنی کی نظر آتی تھی کہ ایکایک کلوپترا کسی وجہ سے، اور وہ وجہ کیا تھی یہ میں نہیں جانتی، غالباً تم جانتے ہوگی، مقام جنگ سے فرار ہو گئی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر مصری فوج کے حواس جاتے رہے اور مصر کا پورا بیڑا کلوپترا کے پیچھے بھاگا۔ اینتھنی کو جب معلوم ہوا کہ کلوپترا بھاگ رہی ہے تو اس نے ایک کشتی لی اور دیوانوں کی طرح کلوپترا کے پیچھے بھاگا۔ بے سردار کی فوج قیصر کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن گزشتہ رات ہی خبر آئی کہ اینتھنی کی فوج اپنے سردار کی اس بزدلانہ حرکت سے متنفر ہو کر قیصر سے مل گئی ہے۔ تو اب اینتھنی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ قریب کے ایک جزیرے کے ایک برج میں منہ چھپائے بیٹھا ہے۔ وہ اپنی اس بزدلانہ حرکت پر بہت شرمندہ ہے اور اسے سرسام کی قسم کا کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ وہ اس برج میں پڑا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ کلوپترا نے اسے کئی دفعہ بلایا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اب کلوپترا چاہتی ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، اس کا مرض دور کر دو اور اسے واپس لے آؤ، لیکن اس وقت کلوپترا نے تمہیں مشورہ کرنے کے لیے طلب کیا ہے اور میں تمہیں بلانے آئی تھی۔ اچھا تو چلو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور دربار کے کمرے سے گزرنے کے بعد میں ایک بار پھر کلوپترا کی خوابگاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ شارمن مجھے وہیں رکے رہنے کا اشارہ کر کے کلوپترا کو میری آمد کی اطلاع کرنے چلی گئی اور چند ثانیوں بعد ہی واپس آئی۔ کلوپترا بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس نے نیچی آواز میں کہا، لیکن ہوشیار رہنا، وہ تمہیں کہیں پہچان نہ لے، بڑی تیز نظر ہے اس کی۔ کتنی ہی تیز نظر کیوں نہ ہو شارمن، وہ اولمپس کے روپ میں ہرماسیس کو نہ پہچان سکے گی۔ اگر میں نے اپنے آپ کو ظاہر نہ کر دیا ہوتا تو شارمن تم خود بھی مجھے پہچان نہیں سکتی، میں نے جواب دیا۔ اور ایک بار پھر میں کلوپترا کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ ایک بار پھر
میں نے بلبل کی نغمہ سرائی، فوارے کی چھپ چھپ اور سمندر کی بڑبڑاہٹ کی آواز سنی۔ یہ وہی خوابگاہ تھی جہاں کلوپترا نے پہلی دفعہ میرے ہونٹ چومے تھے۔ یہ وہی خوابگاہ تھی جہاں میرے اور مصر کی بربادی کے سامان ہوئے تھے۔ میں سر جھکائے لنگڑا کر چلتا ہوا اس سنہری کاؤچ کے سامنے جا کھڑا ہوا جس پر کلوپترا بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہی کاؤچ تھی جس پر اس منحوس رات کو بے ہوشی کی دوا پینے کے بعد میں گر پڑا تھا، اور میرے سامنے کلوپترا تھی، پہلے ہی کی طرح حسین لیکن بدلی ہوئی۔ اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی نیلی اور گہری تھیں، اس کے ہونٹ ویسے ہی سرخ تھے، تاہم یہ کلوپترا اس کلوپترا سے مختلف تھی جسے آخری دفعہ میں نے ترتوس میں اینتھنی کی آغوش میں دیکھا تھا، کہ وقت جو اس کے مسحور کن حسن پر اثر انداز نہ ہو سکا تھا اس کے جذبات پر اثر انداز ہو گیا تھا۔ کلوپترا کے بشرے سے اب ایک ایسے روحانی درد و کرب کے آثار حویدہ تھے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، اور اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، گمبھیر اور گہری اداسی۔ میں نے اس ملکہ کو سجدہ کیا جو کبھی میری محبوبہ رہی تھی لیکن آج مجھے پہچان نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر میری طرف دیکھا اور اسی مانوس اور شیریں آواز میں کہا، اے مصری حکیم، تم آ گئے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اولمپس۔ عجیب سا نام ہے، مصریوں میں تو کبھی کسی کا ایسا نام نہیں ہوا، لیکن واقعی یہ مبارک نام ہے۔ بہرحال تم بڑے عالم معلوم ہوتے ہو، کیونکہ جو آدمی عالم ہوتا ہے قدرت اسے ظاہری حسن کا تحفہ دیتی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، اولمپس کہہ کر تمہیں دیکھ کر مجھے کوئی یاد آ گیا۔ ایک غیر واضح صورت میری نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ اولمپس، ہم پہلے ہی کہیں مل چکے ہیں؟ ملکہ مصر، میں نے جواب دیا، آج سے پہلے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں اپنے وحشتناک مقام سے نکل کر پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں کہ میری ساری عمر ویرانوں، غاروں اور مقبروں میں گزری ہے۔ ملکہ، میں نے پہلی دفعہ اپنی روش بدلی ہے تاکہ آپ کی آرزو پوری کر سکوں، ورنہ ہم درویشوں کو اپنی بستیوں، محلات اور دنیاوی تکلفات سے کیا سروکار۔ اف، تمہاری آواز بھی، اف، کوئی بھیانک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ لیکن مبہم تم کہتے ہو کہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے، تو کیا میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہوگا؟ ہاں ملکہ، ہم واقعی عالم رویا میں مل چکے ہیں۔ عجیب آدمی ہو تم اور عجیب باتیں کرتے ہو۔ اگر میں نے تمہارے متعلق جو کچھ سن رکھا ہے وہ صحیح ہے، اگر تم واقعی ایسے زبردست عالم ہو جیسے کہ کہے جاتے ہو، تو میں تمہیں اپنے خاص صلاح کاروں میں شامل کر لوں گی، کہ مجھے تمہارے علم پر یقین ہے، کیونکہ تمہارے کہنے پر میں شام گئی اور مجھے میرا اینتھنی جیسا کہ تم نے کہا تھا واپس مل گیا۔ چنانچہ میں سمجھتی ہوں کہ تم علوم نجوم میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ پہلے میرا ایک خاص نجومی تمہاری ہی طرح اپنے فن کا استاد تھا، ہرماسیس نام تھا اس کا۔ اور پھر ملکہ نے ٹھنڈی سانس لی، لیکن وہ بیچارہ کبھی کا مر چکا ہے، بعض دفعہ اس کا خیال مجھے اداس کر دیتا ہے۔ اور وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ ایک واقعہ میری سمجھ میں نہیں آیا اولمپس۔ راس اختیوم کی جنگ میں جبکہ ہمارا پلڑا بھاری تھا اور فتح قریب نظر آ رہی تھی کہ دفتن میرے دل پر ایک عجیب سا خوف مسلط ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کوئی میرے کانوں میں پکارنے لگا، بھاگو ورنہ ماری جاؤ گی۔ اور یہ اسی ہرماسیس کی آواز تھی جو کبھی میرا خاص نجومی رہا تھا اور جسے مرے ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں۔ اور میں ایسی خوف زدہ ہوئی کہ وہاں سے بھاگی، لیکن وہ خوف میرے دل سے اینتھنی کے دل پر مسلط ہو گیا اور وہ بھی میرے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، اور یوں ہماری فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بتاؤ اولمپس، یہ کون سے دیوتا کا قہر تھا؟ نہیں ملکہ، یہ دیوتاؤں کا قہر کیوں ہونے لگا؟ میں نے جواب دیا، کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو مصر کے دیوتاؤں کی خفگی کا باعث ہو؟ کیا کبھی آپ نے کسی مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے؟ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو مصر کے دیوتا آپ سے خفا نہیں ہیں۔
میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا وہم تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ آپ قتل و خون ریزی اور جہازوں کے ٹکرانے اور آدمیوں کے ڈوبنے کا ہولناک منظر نہ دیکھ سکیں۔ اب رہے اینتھنی، تو آپ جہاں جائیں ان کا وہاں جانا ضروری ٹھہرا۔ اور جب میں یوں بول رہا تھا تو میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ کلوپترا کا رنگ سفید ہو گیا اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن میری بے تعلقی سے یہ یقین کر کے کہ میں اس کی بے وفائیوں سے واقف نہیں اور یہ کہ منقورہ کے خزانے کا حال نہیں جانتا، وہ مطمئن ہو گئی۔ لیکن میں جانتا تھا یہ انہی دیوتاؤں کا کام تھا جو میرے ذریعے انتقام لے رہے تھے۔ اے اولمپس، اس نے میرے سوالوں کا جواب نہ دے کر کہا، میرے پیارے اینتھنی کو رنج و غم نے دیوانہ بنا دیا ہے۔ وہ کسی دہشت زدہ غلام کی طرح قریب کے جزیرے کے ایک برج میں جا چھپا ہے۔ اس نے دنیا اور انسانوں سے رشتے ناتے توڑ لیے ہیں، حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ ہاں، مجھ سے، کلوپترا سے، جس نے اس کی خاطر اتنے دکھ برداشت کیے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اولمپس، تم میری ایک معتبر خادمہ شارمن کے ساتھ کل صبح ہی اس جزیرے میں چلے جاؤ اور برج کے دروازے پر پہنچ کر کہو کہ تم میدان جنگ سے نہایت اہم خبریں لے کر آئے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح اینتھنی تمہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ شارمن اینتھنی کو ہمارے بیڑے کی شکست کی خبر سنا دے گی۔ اس کے بعد تم اپنی دوا سے نہ صرف اس کا مرض دور کر دو گے بلکہ اپنی عالمانہ باتوں سے اس کی ڈھارس بھی بندھاؤ گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمہارا سب سے بڑا اور ضروری کام تو یہ ہے کہ تم اسے واپس میرے پاس لاؤ۔ اگر تم نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ کچھ بھی ہو، میں اب بھی ملکہ ہوں اور ان لوگوں کو خوش کر سکتی ہوں جو میرے کام آتے ہیں۔ ملکہ اطمینان رکھیں، ایسا ہی ہوگا۔ اور ملکہ یہ بھی سن لیں کہ میں کسی طرح کا انعام نہیں چاہتا۔ میں تو آپ کے بلاوے پر یہاں آیا ہوں کہ دولت کا لالچ مجھے یہاں نہیں لایا۔ اگر کوئی کام کسی لالچ سے کیا جائے تو وہ اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، اینتھنی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ میں کلوپترا کو سلام کر کے سیدھا اپنی قیام گاہ پر آ گیا اور آتوا کی مدد سے ایک خاص دوا تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اینتھنی کی واپسی۔ ابھی صبح نہ ہوئی تھی کہ شارمن واپس آ گئی اور ہم دونوں اس بندرگاہ پر پہنچے جہاں ملکہ کے سوا اور کوئی نہ جا سکتا تھا۔ وہاں سے ایک کشتی میں سوار ہو کر اس چھوٹے جزیرے میں پہنچے جس پر چھوٹا سا قلعہ نما برج بنا ہوا تھا، جس کا نام تیمونیم رکھا ہوا تھا، اور جہاں اینتھنی بیٹھا اپنی شکست پر غم کھا رہا تھا۔ میں اور شارمن دروازے کے برج پر پہنچے جو اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد اس میں کی چھوٹی کھڑکی کھل گئی اور بوڑھے خواجہ سرا نے پوچھا کہ ہم کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ ہم معزز اینتھنی سے ملنے آئے ہیں، شارمن نے جواب دیا۔ تو پھر آپ تشریف لے جائیے، میرے آقا کسی سے نہیں ملتے۔ کسی سے نہ ملتے ہوں لیکن ہم سے مل لیں گے۔ جاؤ ان سے جا کر کہو کہ خاتون شارمن میدان جنگ سے ایک خبر لے کر آئی ہے۔ خواجہ سرا چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا۔ میرے آقا پوچھتے ہیں کہ خبر اچھی ہے یا بری۔ اگر بری ہے تو وہ سننا نہیں چاہتے کیونکہ ایسی خبریں سن سن کر وہ تھک چکے ہیں۔ عجیب حجتی آدمی ہو، کہہ دو کہ نہایت اہم خبر ہے، دروازہ کھولو، میں خود اینتھنی سے بات کروں گی، شارمن نے جھنجھلا کر کہا اور ساتھ ہی سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی خواجہ سرا کی طرف بڑھا دی۔ اچھا، تھیلی نفے میں اڑس کر وہ بڑبڑایا، بات یہ ہے کہ خاتون بہت برا وقت آن لگا ہے۔ جب شیر بوڑھا ہو کر شکار کرنا چھوڑ دے تو بیچاری لومڑیاں کہاں سے غذا حاصل کریں؟ جائیے آپ ہی اینتھنی کو وہ خبر سنائیے جو آپ سنانا چاہتی ہیں، اور اگر ممکن ہو تو میرے آقا کو اس آصف زدہ مقام سے باہر نکال لیں۔ بڑی ہی واہیات جگہ ہے یہ۔ لیجئے، میں نے دروازہ کھول دیا ہے اور یہ سامنے والا راستہ عقبی کمرے تک جاتا ہے۔ ہم دروازے میں سے گزر کر اندر داخل ہو گئے تو سامنے ایک تنگ سی گزرگاہ نظر آئی۔ خواجہ سرا کو دروازہ بند کرتا چھوڑ کر
ہم اس گزرگاہ پر ہو لیے۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی ہم ایک دروازے کے سامنے کھڑے تھے جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہم پردہ اٹھا کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا محراب دار کمرہ تھا جس کی چھت میں ایک روشن دان تھا جس سے کمرے میں اجالا آتا تھا۔ کمرے کے انتہائی سرے پر گھاس پھوس اور کمبلوں کا بستر تھا اور اس بستر پر ایک آدمی گٹھر بنا پڑا تھا۔ معزز اینتھنی، شارمن نے اس آدمی کے قریب پہنچ کر کہا، میری بات سنیے، میں جنگ کی خبر لے کر آئی ہوں۔ اس آدمی نے، جو اینتھنی کے سوا کوئی اور نہ تھا، اپنا سر اٹھایا۔ اس کے بشرے سے انتہائی رنج اور غم حویدہ تھا۔ اس کے سوکھے بال بے ترتیب تھے اور داڑھی بڑھ آئی تھی۔ اس کے کپڑے ایسے پھٹے پرانے اور گندے تھے کہ معبد پر بیٹھنے والے بھکاریوں کے بھی نہ ہوں گے۔ کلیوپاترا کی محبت نے بہادر اینتھنی کا، جو کہ کبھی آدھی دنیا کا حکمران تھا، یہ حال کر دیا تھا۔ خاتون، تم کیوں آئی ہو میرے پاس؟ اس نے اپنی گونجدار آواز میں کہا۔ جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اور یہ آدمی کون ہے جو زوال پذیر اینتھنی کی ذلت و خواری کا مشاہدہ کرنے آیا ہے؟ یہ حکیم اولمپس ہیں، جو اپنے زمانے کے زبردست نجومی ہیں اور جن کے متعلق آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے۔ انہیں کلیوپاترا نے، جن کا آپ کو کوئی خیال نہیں لیکن جو بدستور آپ کو چاہتی ہیں، آپ کے معالجے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ تو کیا تمہارا یہ حکیم میرے دکھوں کا علاج کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، مجھے تمہارے حکیم کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اب بتاؤ، کیا خبر لے کر آئی ہو؟ کیا میرا افسر قندیوس فتح یاب ہوا ہے؟ کیا قیصر کو شکست ہو گئی؟ کہو، جلدی کہو۔ لیکن نہیں، نہیں، خاموش رہو۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم کوئی بری خبر سناؤ گی۔ لیکن کیا قندیوس نے فتح پا لی؟ جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو لڑکی۔ معزز اینتھنی، شارمن نے کہنا شروع کیا، اپنا دل مضبوط کرو اور میری بات سنو۔ قندیوس سکندریہ میں ہے۔ وہ میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگا ہے، اور یہ ہے جنگ کی تفصیل جو آپ کے اس افسر نے بیان کی تھی۔ 7 دنوں تک فوج اینتھنی کی واپسی کی منتظر رہی اور اس امید میں کہ اینتھنی واپس آئے گا۔ فوج نے قیصر کی پیشکش ٹھکرا دی، لیکن اینتھنی واپس نہ آیا، اور پھر یہ بات مشہور ہوئی کہ اینتھنی کلیوپاترا کے ساتھ بھاگ چکا ہے۔ جو اینتھنی کے فرار کی خبر لے کر آیا تھا، اسے سپاہیوں نے اتنا بتایا کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ لوگ اسے جھوٹا اور قیصر کا جاسوس سمجھ رہے تھے۔ آخر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی جو کچھ کہتا ہے اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں، اور یہ اینتھنی اپنی فوج کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کلیوپیٹرا کے ساتھ فرار ہو چکا ہے۔ چنانچہ اے معزز اینتھنی، اس کے بعد فوج کے افسر ایک ایک کر کے قیصر سے جا ملے، اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے سپاہیوں نے بھی یہی کیا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ وہ فوجیں جو دوسرے ملکوں سے تمہاری مدد کو آئی تھیں، قیصر سے معافی طلب کر کے اپنے اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئیں۔ تو کہہ چکی یا اور بھی کچھ کہنا باقی رہ گیا ہے؟ اینتھنی نے انتہائی غمناک آواز میں پوچھا۔ نہیں آقا، اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ بس تو قصہ ختم ہوا، میں ذلیل و خوار ہوا، اب میرا زندہ رہنا بیکار ہے۔ اور اس اینتھنی نے کمبلوں کے نیچے سے تلوار نکالی، اور میں نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا تو وہ اپنا خاتمہ کر لیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس طرح میں اپنا مقصد حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اینتھنی کی موت کے بعد کلیوپاترا یقیناً قیصر سے صلح کر لیتی، جو مصر کی فتح سے زیادہ اینتھنی کی موت کا خواہش مند تھا۔ اینتھنی، تم بالکل پاگل ہو گئے ہو، یا اتنے بزدل کہ ذرا سی مصیبت پڑنے پر گھبرا جاتے ہو؟ تم مر گئے تو کلیوپاترا کا کیا ہوگا؟ ہاں، اس کلیوپاترا کا جو تمہارا نام لے کر جیتی ہے۔ اگر تم ہی ہمت ہار بیٹھے تو وہ اکیلی ان مصائب کا مقابلہ کس طرح کر سکے گی؟ اطمینان رکھو، تمہاری ملکہ زیادہ دنوں تک تنہا نہ رہے گی۔ اینتھنی نہ صحیح، قیصر صحیح، اقتادیانوس کو بھی حسین عورتیں پسند ہیں، اور وہ اپنے طور پر ان کا قدردان ہے، اور تمہاری ملکہ کے حسن میں اب تک کوئی فرق نہیں آیا۔ اولمپس، تم نے مجھے مرنے نہ دیا، چنانچہ اب تم ہی مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ کیا میں اپنے آپ کو قیصر کے حوالے کر دوں؟ کیا میں اس کے جلوس فتح میں زنجیروں میں جکڑا ہوا
اس کے رتھ کے پیچھے پیچھے چلوں، اور وہ بھی روم کے بازاروں میں جہاں کے لوگ کبھی میرے سامنے جھکا کرتے تھے؟ نہیں، میں نے کہا، اگر آپ نے اپنے آپ کو قیصر کے حوالے کر دیا تو یہ آپ کا خاتمہ ثابت ہوگا۔ گزشتہ رات میں اپنے چھت پر کھڑا صبح تک آپ کی قسمت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ کا ستارہ قیصر کے ستاروں کے قریب پہنچتا ہے تو وہ زرد پڑ جاتا ہے، لیکن جب وہ قیصر کے ستارے کی حدود سے دور ہوتا ہے تو اسی کے ستارے کی طرح تابند اور روشن ہو جاتا ہے۔ معزز اینتھنی، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، بگڑی ہوئی قسمت کو اب بھی سنوارا جا سکتا ہے۔ آپ بالکل ہی بے سر و سامان نہیں ہیں، آپ کے پاس مصر ہے اور اب بھی آپ لشکر فراہم کر سکتے ہیں۔ قیصر واپس چلا گیا ہے اور اس کے دوبارہ واپس آنے تک آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انتہائی غم نے آپ کی قوتیں سلب کر لی ہیں اور آپ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہے، چنانچہ آپ مایوس ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں نے آپ کے لیے ایک خاص دوا تیار کی ہے، اور میں نے چوغے کی جیب سے دوا کی شیشی نکال لی۔ دوا؟ اینتھنی چلایا، تم کہتے ہو یہ دوا ہے، لیکن ممکن ہے یہ زہر ہو، اور تم اس جھوٹی اور مکار ملکہ کے حکم سے مجھے مار ڈالنے آئے ہو۔ تمہاری ملکہ میری موت ہی چاہتی ہے تاکہ وہ قیصر کو الو بنا سکے۔ اینتھنی کا سر قیصر کی خدمت میں بھیجنے کا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے۔ اینتھنی کا سر ہی قیصر سے صلح کروا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ملکہ جس کی خاطر میں ذلیل و خوار ہوا، سراسر قیصر کو تحفہ دے کر اپنا تاج و تخت بچانا چاہتی ہے۔ لاؤ، یہ دوا مجھے دے دو، میں خود ہی مرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، معزز اینتھنی، یہ زہر نہیں ہے، میرا کام لوگوں کو زندگی بخشنا ہے، مارنا نہیں۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو پہلے دیکھو، میں یہ دوا پیتا ہوں۔ میں نے شیشی اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ نہیں حکیم، تم مت پیو، لاؤ مجھے دو۔ لو، سب پی گیا۔ ارے، تم نے یہ کیا چیز مجھے پلا دی؟ یہ دوا تھی یا آب حیات؟ میرے غم یوں دور ہو گئے جیسے شمالی ہوا دفتن بادلوں کو بہا لے جائے، اور میرا دل امید کی روشنی سے منور ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر میں وہی بہادر اینتھنی بن گیا ہوں۔ فاتح اینتھنی، میری خوشی کے نعرے سن رہا ہوں۔ لوگ فاتح اینتھنی کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں، اب بھی وقت ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس لے سکتا ہوں۔ ہاں، اب بھی وقت ہے، شارمن نے کہا، بشرطے کہ آپ اس رنج و غم کی جگہ سے نکل آئیے۔ میرے آقا، چلیے، کلوپترا آپ کی منتظر ہے۔ آپ نے ان سے دن کا چین اور راتوں کی نیند چھین لی ہے۔ وہ راتوں کو اینتھنی اینتھنی چلاتی اور محل کے اندھیرے دالانوں میں رات بھر آوارہ روح کی طرح دوڑتی پھرتی ہے۔ ہاں، اس اینتھنی کو پکارتی رہتی ہے جس نے تنہائی اور غم سے یارانہ گانٹ لیا ہے۔ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، اینتھنی چلایا۔ لعنت ہو مجھ پر کہ میں نے کلوپترا جیسی باوفا عورت پر شک کیا۔ اور پھر اس نے اپنے غلام کو آواز دی، منہ دھونے کے لیے پانی اور میرا سرخ ریشمی چوغا لاؤ، میں ان چیتھڑوں میں اپنی محبوبہ کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ شارمن، میں تمہارے ساتھ اسی وقت چلوں گا۔ اس طرح ہم اینتھنی کو کلوپترا کے پاس سے لے آئے تاکہ دیوتاؤں کی مرضی سے ان دونوں کی تباہی یقینی ہو جائے۔